السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک اہم مسئلہ جو کہ آج کل چل رہا ہے اور سرکلز کے اندر اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے، افغانستان کا مسئلہ۔ افغانستان کی تاریخ کافی خونریز رہی ہے، یہاں پر جنگیں ہوتی رہی ہیں۔ اگر کوئی ایکسٹرنل فورسز نہیں تھیں اس ملک کے اندر تو انٹرنلی ان کے آپس میں اقتدار کے لیے کنفلکٹ چلتے رہے ہیں، اور قتل و غارت کا بازار ادھر اکثر ہر 10 سال کے بعد کوئی نہ کوئی کنفلکٹ کی سچویشن انٹرنلی یا ایکسٹرنل فورسز کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں۔ اب آپ سب کے علم میں ہے کہ سن 2000 کے اندر امریکہ جو ہے یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن کو لے کے افغانستان کے اوپر انہوں نے چڑھائی کی اور حملہ کر دیا اپنے پورے زور کے ساتھ، اور نیٹو فورسز ان کے ساتھ ملی ہوئی تھیں، اور طالبان کی حکومت کا خاتمہ کر کے اور ادھر جنگ کا آغاز کیا۔ اب 20 سال یہ جنگ چلتی رہی، اس کے اندر کئی ساری صورتحال کبھی ایک طرف جاتی تھی کبھی دوسری طرف جاتی تھی، لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ امریکہ کو اچھے خاصے مزاحمت کا افغانستان کے اندر سامنا کرنا پڑا، اور طالبان جو ہے وہ بڑی ڈٹے رہے اپنے موقف کے اوپر اور لڑتے رہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ دوحہ کے اندر ان کی ملاقات ہوئی ہے، طالبان کی اور امریکہ کی، اور ابھی امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ ستمبر کے مہینے میں وہ افغانستان سے پورا انخلا کر لیں گے، اور ان کی تمام افواج جو ہے وہ افغانستان سے نکل جائیں گی، اور ساتھ میں نیٹو کی الائنس بھی وہ بھی نکل جائیں گے۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ نیٹو کے اندر ٹوٹل 30 ممالک ہیں، اور یہ لسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس لسٹ کے اندر 30 مختلف ممالک کی افواج جو ہیں وہ اٹلی اور فرانس اور یو کے اور کینیڈا اور جرمنی اور سارے مل کے جو ہیں یہ ادھر اس آپریشن کا یا اس جنگ کا حصہ رہے امریکہ کے ساتھ۔ ان ممالک کے اندر جو ایک ملک ہے جو اہم ہے وہ ترکی ہے، اور ان کا کافی کردار بھی رہا ہے پرانے دور کے اندر بھی، اور ابھی بھی وہ جو گیم چل رہی ہے انٹرنیشنل اس کا حصہ ہوتا ہے، اور وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر کچھ چیزیں نوٹ کرنے کے قابل ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ پاکستان کا اس جنگ کے اندر کافی کردار رہا ہے۔ آپ سب کو اندازہ ہے کہ جب روس کو شکست ہوئی اور افغانستان کی حکومت آئی تو پاکستان وہ پہلا ملک تھا جنہوں نے طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا۔ اس کے بعد دور ایسا آیا کہ امریکہ جب یونائٹڈ نیشن کا ریزولوشن لایا تو پاکستان نے بھی اپنا موقف تبدیل کر دیا، لیکن اب کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کے افغان طالبان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور دوسرا موقف یہ کہہ رہا ہے کہ افغانستان کے اندر جو پولیٹیکل گورنمنٹ بیٹھی ہے ان کے ساتھ پیچھے امریکہ یا بھارت کا ہاتھ ہے۔ تو اب آپ یہ سمجھ لیں کہ جب امریکہ نکل رہا ہے تو ایکسپرٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا ایک انتہائی اہم موڑ ہے افغانستان کی تاریخ کے اندر۔ یا تو یہ ہے کہ اگر افغان طالبان جن کا یہ خیال ہے کہ چونکہ امریکہ کے حملہ کرنے سے پہلے وہاں پر طالبان کی حکومت تھی، لہٰذا اگر یہ جنگ بندی ہو جاتی ہے اور امریکہ اپنے نیٹو افواج کے ساتھ اکٹھا افغانستان سے نکل جاتا ہے تو دوبارہ حکومت کرنا ان کا حق ہے، یہ ان کا موقف ہے۔ افغان جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے، جو حامد کرزئی تھے یا اشرف غنی صاحب ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ جو ہے یہ ملیٹنٹ گروپ ہیں، اور یہ زبردستی اس ملک کے اوپر قابض تھے، اور اس ملک کو ہم ڈیموکریٹک ملک بنائیں گے اور اس کے اندر جمہوریت آئے گی اور الیکشنز ہوں گے، اور جس طرح آپ سب کو علم ہے کہ ایک ڈیموکریٹک سسٹم کی کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، کیا پروسیجرز ہوتے ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ تو نکل جائے گا، اب کیا ہوگا آگے؟ کیا افغان طالبان اور افغانستان کی جو حکومت ہے وہ آپس میں مل بیٹھ کے کسی کنکلوژن کی طرف پہنچ سکیں گے، یا کسی قابل عمل حل کی طرف پہنچ پائیں گے کہ جو افغانستان کے لیے لانگ لاسٹنگ امن لائے؟ یہ ایک موقف ہے یا ایک تصویر کا رخ ہے۔ دوسرا موقف یہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ یہ مذاکرات افغان طالبان اور افغان حکومت کے درمیان کامیاب نہ ہوئے یا وہ کسی کنکلوژن پر نہ پہنچے تو خطرہ یہ ہے کہ افغانستان ایک اور خانہ جنگی کی طرف اور خونریزی کی طرف دھکیل دیا جائے گا، اور وہاں پر پھر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کا قتل عام ہوگا، اور امن دور دور تک پھر اس کے، کیونکہ جب کوئی ملک کسی جنگ کی صورتحال کے اندر چلا جاتا ہے تو وہاں پر ایکسٹرنل فورسز بھی آ کے پھر اپنے گیمز کھیلتے ہیں اور اپنے جو مقاصد ہیں وہ وہاں پر پورے کرتے ہیں۔ اب چونکہ انخلا ہو رہا ہے، امریکہ نکل رہا ہے افغانستان سے، تو کچھ اہم چیزیں ہیں جو پاکستان کے اندر بھی، پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آنے کے بعد کچھ چیزیں ہوئی ہیں، اور میرے خیال میں ہماری افواج نے بھی کافی سارا سیکھ لیا ہے۔
اپنے پچھلے ایکسپیرینس سے کہ پاکستان بھی اس جنگ سے کافی متاثر ہوا ہے، افغانستان کا جو جنگ تھا، اور اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ ہم ان کے پڑوسی بھی تھے، ہمارا ان کے ساتھ بہت بڑا بارڈر ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ شاید ہم اس جنگ کا جو ایک موقف یہ ہے کہ ہم اس جنگ کا حصہ بھی رہے ہیں کچھ نہ کچھ، تو اس کے جو آفٹر ایفیکٹس تھے وہ افغانستان نے صرف محسوس نہیں کیا، پاکستان نے بھی اس کی اچھی خاصی قیمت ادا کی ہے، اور اس کے کئی سارے فیکٹرز ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم اس کے اوپر ایک تفصیلی سیشن رکھ سکتے ہیں کہ کیا وجہ تھی کہ افغانستان کے اندر جب امریکہ حملہ کرنے آیا تو اس کے پاکستان کے اوپر اتنے برے اثرات کیوں ہیں، کیوں ہماری اکانومی خراب ہوئی، کیوں ہمارے 70-80 ہزار لوگ یا 1 لاکھ کے لوگ خودکش حملوں اور مختلف حملوں کے اندر وہ اس کا شکار بنے۔ تو یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اب ہم دوبارہ اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ امریکہ نکل رہا ہے، تو امریکہ مکمل طور پر جو ہے اس علاقے سے برات کا اعلان نہیں کرے گا۔ امریکہ یہ بالکل نہیں چاہتا کہ وہ نکلیں اور اس جگہ کو خالی چھوڑ دیں۔ امریکہ یہ کیوں نہیں چاہتا؟ یہ اس لیے نہیں چاہتا کہ دنیا کے اندر 3 سپر پاورز ہیں جن کا مقابلہ چل رہا ہے۔ آپ کے علم میں ہے امریکہ اور روس، اور روس کو امریکہ نے شکست دی افغانستان کے اندر، اور پاکستان اور باقی ممالک لوگوں کا خیال ہے کہ وہ اس کا حصہ رہے ہیں۔ تو امریکہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ وہ ادھر سے بالکل ان کو فری ہینڈ دے روس کو، اور روس ادھر اپنے کھیل کھیلے یا اپنے ایجنڈوں کے اندر کامیاب ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ امریکہ نکلے گا تو چین ایک سپر پاور کے طور پر ابھر رہا ہے، اور وہ ہر چیز کے اندر جو انڈسٹری ہیں، جو بزنس ہیں، اس چیزوں کے اندر وہ سارا کنٹرول کر رہا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اور اپنا اثر رسوخ بنا رہا ہے۔ اس کا اندازہ آپ نے G7 سمٹ کے جو ممالک تھے، جو دنیا کی ٹاپ 7 اکانومیز ہیں، ان کے لیڈرز پچھلے دنوں ملے تھے، آپ نے تصویر دیکھی ہوگی، گردش کر رہی تھی، اور وہ آپس میں ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم اب دنیا کے اندر جتنے بھی ترقیاتی کام ہوں گے ہم کریں گے آپس میں، اس کے لیے ہم اچھا خاصا فنڈ ایلوکیٹ کریں گے۔ اور یہ وہ نہیں کہ ان کو غریب ممالک کی زیادہ فکر تھی، ان کو فکر یہ تھی کہ غریب ممالک کے اندر چین انویسٹ کر رہا ہے اور چین ادھر اپنا اثر رسوخ بنا رہا ہے۔ اور اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ CPEC کا جو معاہدہ ہو رہا ہے پاکستان اور جو چین ہے ان کے درمیان، تو چین اپنا اثر رسوخ دوسرے قریب کے ممالک کے اندر پھیلا رہا ہے۔ اس وجہ سے امریکہ کو فکر ہے کہ چین ایک سپر پاور کے طور پر ابھرے گا جو امریکہ کے لیے مسائل کریٹ کرے گا۔ اور آپ نے ریسنٹلی دیکھا بھی ہے کہ چین اور انڈیا کا آپس میں کنفلکٹ کی سچویشن بن گئی تھی۔ اب اس لیے لوگوں کی نظر ہے کہ پاکستان اس کے اندر کیا کردار ادا کرے گا۔ یہاں پر میں خصوصاً کریڈٹ دینا چاہوں گا اپنے پرائم منسٹر عمران خان کو۔ انہوں نے بڑا کلیئر اور ٹو دی پوائنٹ اور اسٹریٹ فارورڈ موقف اپنایا ہے۔ ان سے ایک پروگرام کے اندر پوچھا گیا کہ جی آپ کیا یہ لوگ ڈسکشن کر رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے پاکستان سے اڈے مانگ رہا ہے، جب امریکہ یہاں سے نکلے گا تو امریکہ اپنا اثر رسوخ قائم کرنے کے لیے ان کو جگہ چاہیے جہاں سے وہ آپریٹ کریں۔ تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان شاید ان کو اڈے دے گا یا دے رہا ہے یا دے دیے ہیں۔ اس کے جواب میں عمران خان نے سادہ الفاظ میں کہا کہ ایبسولوٹلی نو، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم بالکل اڈے نہیں دیں گے۔ اور یہ پرائم منسٹر نے خود کہا، اس سے پہلے شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی اپنے ایک بیان کے اندر کہا ہے کہ پاکستان اپنی پریارٹیز کو دیکھے گا اور ہم اپنے امن کو اور پاکستان کا جو ہم پاکستان کو فرسٹ رکھیں گے، اور ہم پاکستان کا امن ہمارے لیے زیادہ عزیز ہے، اور ہم کسی کو اپنی سرزمین یا اپنے اڈے استعمال کرنے کے لیے نہیں دیں گے۔ یہ ایک کافی اہم موقف ہے اور یہ کافی اہم بیان ہے جس کو انٹرنیشنل کوریج مل رہی ہے۔ اور امریکی انالسٹ اس کے اوپر کہہ رہے ہیں، کچھ ایک جرنلسٹ کا میں بیان دیکھ رہا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ کو اب سمجھ جانا چاہیے کہ وہ کبھی بھی دنیا کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتا ایک لمبے عرصے کے لیے، اور کہ وہ اپنے مقاصد تو پورے کرے لیکن دوسرے ملکوں سے متاثر، اور ملکوں نے یہ سمجھنا شروع کیا ہے، اور امریکہ کو پاکستان کے موقف کو سنجیدہ لینا چاہیے کہ جو پاکستان نے کہا ہے کہ ہم بالکل اڈے دینے کے لیے تیار نہیں اور نہ کبھی استعمال ہونے کے لیے دیں گے۔ یہ ایک موقف ہے اور یہ ایک اہم ایونٹ ہے امریکہ کے انخلا اور افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے۔ پاکستان نے تو خود کو سائڈ پہ کر دیا اس معاملے سے۔ دوسرا کردار ابھی ریسنٹلی ڈسکشن چل رہی تھی کہ ترکی کا، جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ وہ نیٹو کا حصہ رہا ہے 29 ممالک کے اندر۔ اور ترکی کی اہمیت کیوں ہے؟ آپ سب کو پتہ ہے کہ ترکی خلافت عثمانیہ ایک بہت بڑی خلافت تھی جنہوں نے دنیا کے بڑے حصے کے اوپر حکومت کی، اور 600 سال تک خلافت عثمانیہ قائم رہی۔ اور تاریخ کے اندر تاریخ دان یہ بتاتے ہیں کہ دنیا کے اندر اتنے لمبے عرصے تک 6 صدیوں تک کسی کی کنٹینیوسلی حکومت اتنی انفلوئنشل نہیں رہی کہ وہ دنیا کے اوپر اتنے مؤثر رہے ہوں۔
اب ترکی دوبارہ وہاں پر کچھ چیزیں رونما ہو رہی ہیں، اور ترکی نے پچھلے دنوں اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ ہم کابل ایئرپورٹ جو کہ افغانستان کے اندر ہے، ہم وہاں کی حفاظت کی ذمہ داری ہمیں دے، چونکہ ہم نیٹو کا حصہ ہیں، تو اگر باقی نیٹو افواج نکلتی ہیں امریکہ کے ساتھ مل کے، تو ہم اس کی ذمہ داری لیتے ہیں کہ ہم کابل ایئرپورٹ کے آپریشن اور اس کی سیکیورٹی کا ذمہ لیتے ہیں۔ اب کچھ لوگوں کا موقف ہے کہ یہ تو ترکی کا بڑا گھناؤنا کردار ہے اور یہ غلط ہے، کچھ لوگوں کا یہ موقف ہے کہ نہیں، یہ کردار صحیح رہا ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے آخر میں ہم فیصلہ آپ کے اوپر چھوڑتے ہیں کہ کیا ترکی کا یہ رول یا یہ سجیشنز افغانستان کے لیے یا امت کے لیے امن لائے گی یا بربادی لائے گی۔ اس کو سمجھنے کے لیے ترکی کا پرانا ایکسپیرینس دیکھیں، خلافت عثمانیہ کے بعد کے دور کی میں بات کر رہا ہوں۔ اور کچھ لوگوں کا یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ ترکی اگر اتنا اسلام پسند ہے، اتنا امت کا لیڈر ہے، تو نیٹو کا ممبر کیوں ہے؟ کیونکہ نیٹو کے اندر سارے غیر مسلم ممالک ہیں۔ تو یہاں پر ایک بات قابل ذکر ہے کہ ترکی اردگان کے دور میں نیٹو کا ممبر نہیں رہا۔ ترکی نیٹو کا ممبر 1952 میں بنا ہے، اور 1952 میں اردگان کی پارٹی کی حکومت نہیں تھی۔ آپ کو پتہ ہے اردگان جس پارٹی کے ممبر ہیں وہ جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے ممبر ہیں، اور اس کی طرف سے صدر رہے ہیں۔ 1952 میں جب یہ نیٹو کا ممبر بن رہا تھا، اس وقت جلال بایار یہ ترکی کے پریزیڈنٹ تھے، اور ان کو نیٹو کا ممبر ان کی ریکویسٹ کے اوپر نہیں کیا گیا تھا کہ ترکی نے ان کو کوئی اپلیکیشن دی تھی اور انہوں نے ان کو نیٹو کا ممبر بنا دیا امریکہ نے، بلکہ آپ سب کے علم میں ہے کہ 1952 میں اگر یہ ممبر بنے تو 1952 سے پہلے 1950 میں کورین وار ہوئی تھی، کوریا کی جنگ ہوئی تھی، جہاں پر نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا وجود میں آئے۔ وہ کیسے وجود میں آئے؟ جو نارتھ کوریا ہے اس کو پیچھے سے چین اور روس سپورٹ کر رہے تھے، کیونکہ وہ تقریباً کمیونزم کے سیٹ اپ کو چلا رہے ہیں، اور پیچھے ساؤتھ کوریا کو یونائٹڈ نیشن، امریکہ اور یہ سارے ممالک تھے۔ اس کے اندر ترکی نے ایک اہم کردار ادا کیا تھا، اس جنگ کے اندر ساؤتھ کوریا کی طرف سے لڑے تھے نارتھ کوریا کے خلاف، اور ساؤتھ کوریا کو آزادی دلوائی تھی، ایک قسم کی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کی بنیاد پر امریکہ نے پھر جو جلال بایار جو اس وقت پریزیڈنٹ تھے، ان کو لیجین آف دی میرٹ ایک امریکہ کا ایوارڈ ہوتا ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ یہ میرٹ کی بنیاد پر دیا جاتا ہے۔ تو ترکی کو ان کی پرفارمنس کی بنیاد پر جلال بایار کو یہ ایوارڈ انہوں نے دیا، اور اس کے بعد 1953 تک، چونکہ یہ کورین وار چلتی رہی تو 1950 میں شروع ہوئی تھی، 1953 تک چلتی رہی، اور 1952 کے اندر امریکہ نے یہ ریئلائز کیا کہ ترکی کا بہت اہم کردار رہا ہے، تو ترکی کو نیٹو کا ممبر بنا دیا۔ اب وہاں پر اگر آپ 1952 کے دور کے اندر بیٹھ جائیں تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ یہ تو ترکی نے زیادتی کی ہے کہ وہ ایک اسلامی ملک ہے اور غیر مسلموں کے نیٹو کا حصہ بنائے۔ لیکن یہاں پر ایک اہم بات نوٹ کرنے کی ہے، میں خود 5 سال کوریا کے اندر رہا ہوں، اور وہاں پر باقی بھی سارے لوگ ہیں ہمارے دوست، اور وہ بھی اس بات کو جسٹیفائی کریں گے کہ ترکی اس جنگ کے اندر لڑا ہے۔ لیکن اگر آپ کوریا کے اندر دیکھیں تو کوریا کے اندر ترکی نے وہاں پر ایک سینٹرل مسجد بنائی، کیونکہ ظاہری بات ہے نارتھ کوریا بھی ایک مسلمان ملک نہیں تھا اور ساؤتھ کوریا بھی، دونوں آپس میں کورین تھے اور دونوں اسلامی ممالک نہیں تھے، لیکن ترکی نے ایک سائڈ کا موقف لیا، اس موقف کے ساتھ وہ رہے، اور وہاں پر انہوں نے باقاعدہ ایک حلال بازار جس کو اتوان کہتے ہیں، اتوان جگہ پہ انہوں نے اسلامک سینٹر بنایا، بہت بڑی جگہ پہ اور بہت پرائم لوکیشن پہ بنایا ہے، اور بہت بڑی عمارت ہے۔ تو وہاں پر پھر اس کے بعد یہ ایک آغاز تھا وہاں پر ایک اسلامی کلچر کا اور اسلامی جگہ کا، ایک اسلامک سینٹر کا۔ اب میرے دوست جو بھی ہیں وہ آپ کو آسانی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی کوریا کے اندر مساجد کی تعداد 50 سے زیادہ ہے۔ تو دیکھیں ترکی کا جو کردار ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ڈیسیجن لے رہے ہیں اس ڈیسیجن کے اگلے 50 سال اثرات کیا ہوں گے۔ ترکی ایسا ملک ہے کہ وہ ہمیشہ ریزسٹنس دکھاتا رہا ہے، اور وہ ہمیشہ اگلے 60 سال کی پالیسی بناتا ہے کہ جو فیصلہ وہ کر رہے ہیں اس فیصلے کے اچھے اور برے پہلو کیا ہیں اور اس فیصلے کے اثرات کیا ہوں گے۔ تو کہنے میں یہ آ رہا ہے، جو انالیسز ہے، ایک موقف یہ ہے کہ ترکی اگر افغانستان کے اندر کابل ایئرپورٹ کا کنٹرول مانگ رہا ہے تو اس کے پیچھے ان کا کوئی بہت بڑا مقصد ہے۔ آپ سب کے علم میں ہوگا، اور کیا مقصد ہے یہ چیز سمجھنے کے لیے تھوڑا آپ اکتوبر کے مہینے 2020 اکتوبر، اتنی پرانی بات نہیں ہے، 6-7 مہینے پرانی بات ہے، اگر آپ اس دور کے اندر جائیں تو ارمینیا اور آذربائیجان کی جنگ ہوئی ہے، کوئی کاراباخ کا علاقہ تھا اس کے اوپر ان کی آپس میں جنگ ہوئی تھی، اور آذربائیجان نے ارمینیا کو شکست دی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آذربائیجان جو ہے وہ بیسیکلی ترک النسل ہیں، وہاں پر ترک زبان بولی جاتی ہے، اور مینلی جو بیسک جو ترکی کی زبان ہے اسے تھوڑا سا ایکسنٹ چینج ہے، لیکن ہے بیسیکلی وہ ترک، اور جو ارمینین ہے وہ عیسائی ملک ہیں۔
تو اکتوبر 2020 میں جو ارمینیا اور آذربائیجان کی جنگ ہوئی ہے اس کے اندر کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے اندر پاکستان اور ترکی کا اہم کردار رہا ہے، وہ آذربائیجان کی طرف سے لڑے ہیں، اور اس کے اندر ترکی نے کچھ خفیہ اداروں کی اطلاعات یہ کہہ رہی ہیں کہ اردگان نے افغانستان کے اندر جو طالبان کا ایک گروپ تھا ان کے ساتھ رابطہ کیا، اور ان گروپ نے ان کی مدد کی، آذربائیجان کی مدد کی جو ایک اسلامی ملک ہے ارمینیا کے خلاف، اور ارمینیا کو اس کے سلسلے میں شکست ہوئی اس کے کنسیکوینس میں۔ پھر ایک چیز آپ نے اور نوٹ کی، اگر آپ کو اس ہسٹری کا نہیں پتہ تو آپ ذرا جا کے ان کی سیلیبریشن دیکھیں، پوسٹ وار سیلیبریشن، جب آذربائیجان نے شکست دے دی ارمینیا کو، اس کے بعد لوگ سڑکوں پہ نکل آئے اور انہوں نے 3 قسم کے جھنڈے اٹھائے تھے، اور آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر انہوں نے پاکستان کا جھنڈا، ترکی کا جھنڈا اور آذربائیجان کا جھنڈا اٹھایا تھا، لیکن بظاہر آپ کو پاکستان کا اس کے اندر کوئی کردار نظر نہیں آ رہا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سینیریو پھر اسی طرح کا کریٹ ہو رہا ہے کہ پاکستان نے بظاہر اس سے الگ ہونے کا تقریباً ایک سٹیٹمنٹ دیے، اپنی زمینیں مہیا، اپنے فضائی جو اڈے ہیں وہ امریکہ کو نہ دینے کا اعلان کیا ہے۔ یہ ایک قسم کا سٹیپ بیک ہے۔ ترکی فرنٹ پہ آیا ہے، انہوں نے کابل ایئرپورٹ کا کنٹرول مانگا ہے۔ اس سے دوبارہ وہ سینیریو بن رہا ہے کہ ترکی شاید اس ریجن کے اندر اپنا کھیل کھیلنا چاہتا ہے، اور ظاہری بات ہے ترکی کی جو ابھی پارٹی ہے یہ اسلام پسند پارٹی ہے، تو ان کے جو بھی کنسیکوینس ہوں گے، ان کا جو بھی پلان ہوگا، ان کو آپ غیر اسلامی پلان نہیں کہہ سکتے۔ ہاں بظاہر وہ آپ کو غیر اسلامی لگ سکتا ہے، جو کہ ترکی کا کردار رہا ہے کہ وہ ہمیشہ جب کوئی اپنا کھیل کھیلتے ہیں تو وہ فرنٹ اس پہ اسکرین پہ بھی کھیلتے ہیں اور پیچھے سے اپنے کچھ کردار بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور آپ سب کے علم میں ہے، پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے ان کے ایک خفیہ ایجنٹ جو کہ اشرف بے نام تھا جس کا، اور جس کو پکڑا گیا تھا حجاز کے اندر، وہ ان کے خفیہ ایجنٹ تھے سلطنت عثمانیہ کو، اور ترکی یہ کھیل کھیلتا رہا ہے۔ وہ اپنے لوگوں کو بظاہر آپ کو لگے گا کہ یہ تو بالکل غیر اسلامی اور امت کے خلاف ہے، لیکن وہ خفیہ معلومات اکٹھی کرتے ہیں اور اس کی بنیاد پر وہ اپنی پالیسی بناتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اس کے اندر کچھ اہم چیزیں نوٹ کرنے کی ہیں کہ پاکستان اور ترکی دونوں اکٹھے اس کھیل کے اندر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور آپ نے پچھلے دنوں سٹیٹمنٹ دیکھی ہوگی کہ ہمارے وزیر خارجہ اور عمران خان نے کہا ہے کہ ہم اس اقدام کو سراہتے ہیں اور اس ڈیسیجن کو ویلکم کرتے ہیں کہ ترکی کو اگر کابل ایئرپورٹ کا کنٹرول مل جائے۔ اور دوسری چیز، اب ان کو کنٹرول مل گیا ہے کابل ایئرپورٹ کا یا نہیں، تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ کل ڈیسیجن آیا ہے اور جو بائیڈن نے اس کی کنفرمیشن دی ہے، اور اب جو ہے کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی اور اس کے آپریشن کی ذمہ داری ترکی کو سونپ دی گئی ہے۔ تو اس کو آپ ایک قسم کی کامیابی سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے اثرات 10-15 سال بعد پتہ چلیں گے کہ یہ معاملہ کیسے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، لیکن سچویشن اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس کے جو اثرات ہیں وہ اچھے ہوں گے، مثبت ہوں گے، اور کیونکہ اگر امریکہ ترکی کو اڈا نہیں دیتا تو ظاہری بات ہے پھر یہ وہ فرانس یا یو کے یا کسی اور ملک کو دے گا، جو کہ ظاہری بات ہے وہ اپنا کھیل کھیلیں گے، اور وہ کبھی بھی امت کے اسپیکٹ سے نہیں بلکہ وہ اپنے ملک کے اسپیکٹ سے اس کو دیکھیں گے اور اس کے مطابق اپنی پالیسیاں بنائیں گے۔ تو اس لیے ہمارے کرنے کے کام یہ ہے کہ غیر ضروری کنفیوژنز ہم کریٹ کرنے سے بچیں، اور ہم ٹرسٹ کریں اپنی افواج کے اوپر، کیونکہ ہماری حکومت ہماری افواج سے سفر کر چکی ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو تاریخ بتا دی ہے کہ ترکی بھی کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جنہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کا برا چاہا ہو، بلکہ ان کا کافی اچھا کردار رہا ہے تاریخ کے حوالے سے، اور وہ ایسی قوم رہے ہیں جو ہمیشہ بڑے ویل مینیجڈ اور اچھے طریقے سے چلتے ہیں اور لانگ ٹرم پلانز بناتے ہیں۔ تو اور ان کے اندر جو ایک کریکٹرسٹک جو یہاں پر ایک دنیا کے اندر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر 2 قومیں ایسی ہیں، جو مسلمان قوموں کے اندر 2 قومیں ایسی ہیں جن کے اندر لڑنے کی صلاحیت اور وہ اچھا خاصا جنگوں کے اندر آپ کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں۔ اس میں ایک افغان قوم ہے، پختون قوم، اور اس کے اندر ایک ترک قوم ہے۔ ہاں انالیسز اور تاریخ دان اور انالسٹ یہ بتاتے ہیں کہ ان 2 قوموں کے اندر ایک بیسک ڈفرنس ہے، اور وہ ڈفرنس یہ ہے کہ افغانستان بھی جنگوں کی سرزمین رہی ہے، لیکن انہوں نے کبھی اپنے اوپر کسی کو حکومت نہیں کرنے دی زیادہ عرصہ، اور وہ جنگ کے اندر تو بہت اچھے ہیں لیکن ان کا پولیٹیکل سینس جو ہے اس کے اندر مسئلہ ہے۔ وہ ریزسٹنس تو اچھی خاصی کریں گے، وہ لڑیں گے بڑے بہترین، لیکن جب پولیٹیکل ڈیسیجن کا وقت آتا ہے تو اس وقت وہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر پاتے۔ لیکن ترکی کا یہ رہا ہے کہ ترک جو ہے وہ لڑنے کے اندر بھی اچھے ہیں، لیکن وہ پالیسی میکنگ اور ڈیسیجن میکنگ کے اندر بھی تاثر یہ ہے اور تاریخ بتاتی ہے کہ وہ بہت اچھے رہے ہیں۔ تو لہٰذا
آپٹیمسٹک رہیں، اور اگر آپ کی کوئی تجاویز ہیں یا آپ کی کوئی سوالات ہیں، یا آپ نیٹو کے حوالے سے، ترکی کی تاریخ کے حوالے سے، یا آرمینیا آذربائیجان جنگ کے حوالے سے، یا افغانستان کے حوالے سے، یا پاکستان کے اس کے اندر کردار کے حوالے سے مزید کوئی آپ کے ذہن کے اندر سوالات ہیں، کمنٹس ہیں، کنفیوژنز ہیں یا سجیشنز ہیں، تو وہ کمنٹس کے اندر دیں، اور ہم اپنے اگلے سیشن کے اندر آپ کو اس کے بارے میں تفصیلات بتا سکتے ہیں۔